چاہوں گا کہ چونکہ آج جمعہ ہے تو اسماء الحسنہ پہ ہم بات کر لیں۔ 2 اسماء کا میں ذکر کرتا ہوں اسماء الحسنہ میں سے، ایک ہے المہیمن اور ایک ہے العزیز۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ظاہری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی اسم ہو، یعنی بہت سے اسم ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو ایک ہیبت نظر آتی ہے، ایک رعب نظر آتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جو ہیبت ہے یا خوف ہے وہ در حقیقت اس طبقے کے لیے ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف راغب نہیں ہوتے اور فرمانبرداری کی طرف نہیں آتے۔ لیکن اسی ہیبت والی صفت میں بھی ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اطاعت گزاروں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال عجز و انکساری اور انسان کی طبیعت میں جو خدا خوفی ہونی چاہیے، اس کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اچھے کام بھی کرے لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتا رہے۔ اب جو المہیمن ہے، قرآن پاک کو بھی مہیمن کہا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بھی مہیمن ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس کا جو معنی ہے وہ ہے محافظ، نگران۔ اب یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ حفاظت ایسے ہے کہ جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں کے نیچے لے لیتی ہے، یعنی عقاب سے بچانے کے لیے یا کسی درندے سے بچانے کے لیے مرغی اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے۔ یہ ہے حفاظت، نگرانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے، یعنی ایک مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، حفاظت ہے، نگرانی ہے، وہ تو بے مثل و بے مثال ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے کسی مثال کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور مہیمن کا معنی ایک تو محافظ ہے اور دوسرا معنی اس کا امین بھی ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور قرآن مجید جو مبادیات دین ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں اور جو درست اور صحیح تعلیمات ہیں، قرآن پاک اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، یعنی اس میں محفوظ ہیں صحیح تعلیمات۔ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، قرآن پاک نے تحریف اور تبدیلی سے پاک ان کی تعلیمات کو اپنے اندر سمو لیا ہے، اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی مہیمن ہے اور قرآن پاک بھی مہیمن ہے۔ اللہ پاک انسان کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انسان کا محافظ ہے۔ اب اس کے بعد العزیز ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مشہور معنی تو غالب ہی ہم کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں عزت بولا جاتا ہے، یہ عزت بھی در حقیقت غلبہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ذلت ہے، ذلت کا مطلب ہی ہلکا ہونا ہوتا ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، اس وقت کے جب تم اذلہ تھے۔ اذلہ سے مراد یعنی ہلکے، وسائل نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا اور ضرورت کی اشیاء نہیں تھی، تنگی تھی، تو وہاں پر اذلہ فرمایا۔ اور اذلہ سے مراد یعنی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ غالب جو ہوتا ہے، واضح بات ہے کہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، تو وہ غالب ہوتا ہے۔ تو یہ نمایاں جو معنی ہم کرتے ہیں عزیز کا، وہ غالب ہم کرتے ہیں، اور اس کا ایک ترجمہ بے مثال بھی ہے، اور اس کا ایک ترجمہ شدید بھی کیا جاتا ہے، قوی بھی کیا جاتا ہے، اور ایک خاص معنی جو ہے وہ عزت دینے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دینے والا یعنی غلبہ دینے والا ہے۔ اور یہ جو معاشرے میں انسان کو عزت ہم بولتے ہیں، عزت ملتی ہے یا اس کی بڑی عزت ہے معاشرے میں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو دنیاوی وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں، یا اس کے پاس اخلاقیات یعنی اخلاقی فضائل جو ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت میں موجود ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر معاشرے میں اس کی عزت یعنی ایک غلبہ اس کو عطا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت مہیمن ہے اور ایک صفت عزیز بھی ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ سورۃ الحشر میں فرمایا۔